السلام علیکم ناظرین، میرے چینل جبی ملک ولاگز پر خوش آمدید۔ ناظرین، چندہ میاں کے دیدار نے ایک دفعہ پھر کر دیا سب کو پریشان۔ جی ہاں، اس دفعہ پھر مون سائٹنگ پر کافی کنٹروورسی پیدا ہو گئی ہوئی ہے۔ ماہ رمضان کا چاند ہر سال ہی، اور چاہے ماہ رمضان کا ہو یا ماہ شوال کا، ان دونوں مہینوں میں تقریباً کم و بیش کوئی 4 دہائیوں سے تو میں سنتا آ رہا ہوں کہ جی کوئی نہ کوئی کنٹروورسی شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا، جب بھی مون سائٹنگ کا کمیٹی ہماری بیٹھتی ہے، مرکزی رویت ہلال کمیٹی، دل میں یہی آتا ہے کہ بس کہہ لیں کہ جی کوئی نہ کوئی اس کے اوپر کنٹروورسی لازمی پیدا ہوگی۔ اچھا، یہ صرف اور صرف میں نے جہاں تک دیکھا ہے یہ صرف اور صرف پاکستان میں ہی ہوتا ہے۔ اگر آپ میں سے کچھ لوگ گلف کنٹریز بھی رہے ہوں گے تو وہاں پہ ایسے مسئلے مسائل یا ایسی پریشانیاں میں نے نہیں نہ دیکھی ہیں نہ سنی ہیں۔ وہاں پہ اپنے قومی اداروں کی جتنی بھی ہدایات ہوتی ہیں ان کے اوپر مکمل طریقے سے عمل کیا جاتا ہے۔ اچھا، پاکستان میں یہ ایسا ہوتا بھی آ رہا ہے اور ہو بھی رہا ہے، اور آگے ابھی شوال کا چاند نظر آنے والا ہے تو یہ آگے شاید شوال کے چاند لازمی کوئی نہ کوئی کنٹروورسی پیدا ہوگی۔ اچھا، کنٹروورسی صرف ان 2 مہینوں کے اوپر پیدا ہوتی ہیں، اور باقی 10 مہینوں کے اوپر ہمارے ہاں نہ کسی فرقے کو کوئی پرابلم ہے، نہ کسی علماء کرام کو کوئی پرابلم ہوتی ہے، نہ ہی لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے۔ جیسے ہی ماہ رمضان کا چاند نظر آنا ہوتا ہے یا جیسے عید الفطر کا چاند نظر آنا ہوتا ہے شوال کا، تو تب یہ مسئلے مسائل پڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اچھا، جس دن یہ اناؤنسمنٹ ہوئی، کچھ جو مین وجہ بنی کہ یہ چاند کافی لیٹ اناؤنس ہوا، تقریباً رات کے کوئی 10 سے 10:15 کے بیچ کا وقت تھا، تو تب مختلف چینل کے اوپر لائیو نشر ہو رہا تھا کہ جی چاند نظر آ گیا ہے ماہ رمضان کا، اور 23 مارچ سے پہلا روزہ ہوگا۔ یہ چاند کا اعلان ہونے کی دیر تھی کہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک طوفان بدتمیزی اور طوفان میمز پیدا ہو گیا۔ لوگوں نے دھڑا دھڑ میم بنا کے تو شیئر کرنا شروع کر دیں، اور اس فیصلے کو کافی آڑے ہاتھوں لیا گیا۔ اچھا، اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رویت ہلال کمیٹی کا میکینزم کیا ہے۔ رویت ہلال کمیٹی 1974 میں شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اس کی تشکیل دی تھی، نیشنل اسمبلی سے اس کی اپروول ہوئی، اور اس کی تشکیل کے بعد پھر 4 اس کے ساتھ زونل کمیٹیاں بھی بنا دی گئیں۔ اب اس کی میکینزم میں جو چاند کی سائٹنگ ہوتی ہے اس میں سب سے پہلے تو 28 تاریخ کو اس کی کمیٹی کا اجلاس شروع ہو جاتا ہے، چاہے وہ 28 شعبان ہو یا 28 رمضان ہو۔ اب اس دن ہوا کیا، ایک تو کافی کلاؤڈی ڈیز چل رہے تھے، مسئلہ کافی ابر آلود تھا، تو ابر آلود ہونے کی وجہ سے مختلف شہروں میں یا مختلف جگہوں پہ لوگ خود سے نہیں دیکھ پائے، اور یہ ایک مین وجہ قرار پائی۔ دوسری، ہمارے ہاں یہ کمیٹی جب اس کا اجلاس ہوتا ہے تو اس وقت ماشاءاللہ ان کے پاس لیٹسٹ ایکوپمنٹ ہیں، اور ان ایکوپمنٹ کے تھرو، مطلب ٹیلیسکوپ کے تھرو چاند کو سائٹ کیا جاتا ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مرکزی رویت ہلال کمیٹی نے بھی، اور پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ ہے، انہوں نے اپنا نمبر بھی دیا ہوا ہے، آپ اس کے اوپر اپنے کوئی بھی عام شخص ہے وہ فون کر کے بتا سکتا ہے، لیکن ان کی تمام شرائط پوری کر کے کہ جی میں نے چاند کو دیکھا ہے، اور کس مطلب سمت میں دیکھا ہے، یا کس ہائٹ پہ دیکھا ہے، اور کتنا تھک یا تھن دیکھا، اور کتنی دیر دیکھا، اس کو پھر مختلف طریقے سے ویریفائی کیا جاتا ہے، اور پلس اس شخص کا بھی مطلب ویریفیکیشن کی جاتی ہے مساجد کے امام ہیں ان کے تھرو۔ اب جب یہ چاند نظر آ گیا تو مختلف علماء کرام اپنا یوٹیوب کے اوپر آ کے انہوں نے ولاگ بنایا، اور انہوں نے اس کو غلط قرار دیا فیصلے کو کہ جی ابھی چاند کی تو پیدائش کا ٹائم ہی نہیں تھا، وقت ہی نہیں تھا، تو یہ چاند کیسے نظر آ سکتا ہے۔ اچھا، اس کے بارے میں مختلف لوگوں کی اس میں آراء بھی تھیں، لیکن اس میں کوئی اہم جو میں نے نوٹ کی اور دیکھی بھی میں آپ کے ساتھ ان کو شیئر بھی کر دیتا ہوں۔ ایک تو پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ، اس نے 22 تاریخ کو صبح ہی پیشن گوئی کر دی تھی کہ آج چاند نظر آنے کے کبھی امکانات ہیں۔ اچھا، اس معاملے میں ایک ولاگ بھی شیئر ہوا 20 مارچ کو رات کو 10:51 پہ، میں نے اس کو ریڈ بھی کیا تھی، وہ تھی دنیا نیوز کراچی،
On Monday, the Department of Meteorology Climate Data Processing Center Pakistan announced the predicted arrival date of Ramzan in Pakistan. As per center's forecast, there is strong possibility that the moon of Ramzan will be sighted on Wednesday, March 22. The birth of moon is expected to occur at 10:23 p.m. on March 21st. मतलब 21 की रात को जो उसकी चांद की है वो 10:23 पर पैदाइश हो जाएगी. The Climate Data Processing Center further predicts that the moon on March 22 is likely to be clear and partly cloudy. साफ ज़ाहिर मैं आपको अर्ज़ कर चुका हूँ कि उस दिन मतलब काफ़ी अबरआलूद भी था और बारिश भी मुख्तलिफ़ जगह पे हो चुकी थी. इसकी वजह से मतलब बादल थे आसमान पे, तो आसानी से देखना कोई मुमकिन नहीं था चाँद को. अच्छा, उसके बाद ये उन्होंने आगे लिखते हैं कि विद द सनसेट ऑकरिंग एट 6:44 PM एंड द मून एक्सपेक्टेड टू बी विजिबल एट 7:32 PM. जी हाँ, अमूमन नमाज 6:45 तक या 6:50 तक हमारी जमात हो जाती है मगरिब की, और उसके बाद ये मून साइटिंग का सारा प्रोसीजर देखा जा सकता है, या आप खुद देखते हैं आपको चाँद नज़र आता है मगरिब वाली साइड पे. अब उसमें उन्होंने कहा है कि एट द टाइम ऑफ सनसेट द एज ऑफ मून इज कराची विल बी 24 hours and 44 minutes. The center also notes that the moon is likely to be visible for 48 minutes after sunset. मतलब पहले दिन का चाँद उन्होंने जो प्रेडिक्ट किया कि शायद वो 48 मिनट तक नज़र आता रहे, क्योंकि पहले दिन का चाँद काफ़ी थिन होता है, बारीक होता है, तो इंसानी आँख समटाइम नहीं भी देख पाती, लेकिन टेलीस्कोपिक विजन से लाजमी ये क्लियर होता है और आप क्लियरली नज़र भी आता है, जो कि हमारी तमाम जोनल कमेटीज़ के पास भी है और हमारी जो सेंट्रल कमेटी है उसके पास भी ये फैसिलिटी अवेलेबल है. और एज़ वेल एज़ जो मैं आपको अर्ज़ कर चुका हूँ कि उन्होंने अपने कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए हुए हैं कि कोई भी शख्स अगर इंडिविजुअली चाँद देखता है तो वो इनसे रब्ता करे और उनको बताए, और फिर जो भी उनकी शराइत हैं वो पूरी करे और उसके साथ उनकी शहादत को कंसीडर कर लिया जाता है. अब इसके साथ साथ जो तनकीद की दूसरी बड़ी वजह बनी कि कहा जा रहा था कि जी ना ही हमारे हमसाया मुल्क भारत में ये नज़र आया और ना ही बांग्लादेश में नज़र आया, तो पाकिस्तान में कैसे नज़र आ सकता है. और इसी तरीके से खलीज ममालिक में भी अमूमन यही देखा गया कि हमसे एक दिन पहले वहाँ चाँद नज़र आता है, वहाँ पे एक दिन पहले माह रमज़ान शुरू होता है और एक दिन पहले ही वहाँ पे ईद माह शवाल का चाँद नज़र आ जाता है और ईद उल फितर पाकिस्तान में एक दिन बाद नज़र आता है और एक दिन बाद ही हम लोग माह रमज़ान स्टार्ट करते हैं और एक दिन बाद ही हम लोग उनके ईद मनाते हैं हम लोग. लेकिन उसके बावजूद कई मरतबा ऐसा भी हो चुका है कि उन्हीं के साथ हम लोगों ने माह रमज़ान का भी स्टार्ट किया और ईद उल फितर भी मनाई और ईद उल अज़हा भी हमने उनके साथ मनाई. तो उस पर काफ़ी फिर कंट्रोवर्सीज़ भी पैदा होती हैं कि जी वहाँ पे एक दिन पहले नज़र आ जाता है, यहाँ एक दिन बाद नज़र आता है, तो ये कैसे हो सकता है कि जी वहाँ नज़र आया है और काफ़ी डिस्टेंस भी है तो यहाँ पे भी नज़र आ गया हो. तो अगर यहाँ नज़र आ गया है तो फिर भारत में या बांग्लादेश में नज़र क्यों नहीं आया. तो एक ये भी काफ़ी बड़ी वजह थी. फिर तीसरी जो बड़ी वजह यही मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि रात को देर से अनाउंस होना. अब देर से अनाउंस होने की पीछे काफ़ी वजूहात होती हैं जो मैंने आपको आगे बताया कुछ, कि चाँद को अनाउंस करने से पहले जो रुयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन और तमाम मेंबरान हैं वो इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि इसमें गलती की गुंजाइश बिल्कुल ना रहे. इंसान है, गलती हो भी सकती है, लेकिन फिर भी साइंसी तरीक़ाकार से और इस्लामी तरीक़ाकार से उसका मुकम्मल जायज़ा लेने के बाद ऐलान किया जाता है, जो कि अमूमन ही कंट्रोवर्सी का शिकार हो जाता है. लेकिन वो अपनी तरफ से ये कमेटियाँ मुकम्मल भरोसे के साथ ऐलान करती हैं कि जी चाँद की साइटिंग हो गई है या नहीं हुई है. अगर हो गई है तो ये फ़लानी वजह से हमने इस चीज़ को अनाउंस किया है, अगर नहीं हुई और फ़लानी के जगह पे हमने मुकम्मल उसको थॉरोली देखा है तो नहीं हुआ, और ना ही हमें कोई ऐसी शहादत कहीं से मिली है. अमूमन 3 शहादत पे या 2 शहादत पे ये चाँद की साइटिंग अनाउंस की जाती है और ख़ुद से भी उसको वेरीफाई करने के बाद अनाउंस की जाती है. अच्छा, अब ये तो था पहला दिन. अब दूसरे दिन क्या हुआ? दूसरे दिन जब चाँद नज़र आया वो विजिबल टू ऑल था, मतलब कोई
چاہے وہ بوڑھا شخص ہے، چاہے وہ جوان ہے، چاہے وہ بچہ ہے، وہ آرام سے اس کو دیکھ سکتا تھا۔ تو اس کی وجہ سے کافی کنٹروورسیز دم توڑ گئیں۔ اب جو پہلے دن کچھ علماء کرام نے اس کے اوپر اعتراضات اٹھائے تھے، اور جو اتنے ہمارے سوشل میڈیا کے اوپر میمز بنائی گئی تھیں، ان میں سے کچھ لوگ شرمندہ بھی ہوئے ہوں گے اوبیسلی، لیکن کچھ علماء کرام پھر اپنے بلاگ کے ساتھ یوٹیوب پہ انہوں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کر دی کہ جی اس میں بھی ابھی کافی ابہام ہیں، اور یہ کچھ انہوں نے قیامت کی نشانیوں سے بھی اس کو تشبیہ دی ہے کہ جی چاند بڑا نظر آئے گا پہلے دن کا بھی، اور یہ وٹس ایور کافی چیزیں وہ بتاتے رہے۔ تو خیر، اب اس فیصلے نے چاند کے دوسرے دن نظر آنے پر، واضح ہونے پر، اس دلیل کو درست ثابت کیا کہ وہ چاند بالکل ٹھیک اناؤنس کیا گیا تھا۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کی آپ یہ دیکھیں پیشنس کا لیول کہ ہم ود ان نو ٹائم ریئیکشن شو کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی یہ ہو گیا، جی وہ ہو گیا، جی چاند ایسے کیسے نظر آ سکتا ہے، اور ابھی تو اس میں اتنی مدت تھی، یا اس میں یہ مسئلہ تھا تو انہوں نے پھر اتنی دیر سے بتایا۔ تو اس کی دیر سے بتانے کا بھی مقصد آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان کو مکمل چیزوں کو ویریفائی کرنا ہوتا ہے تاکہ غلطی کا ابہام نہ رہے۔ اور جب یہ اناؤنسمنٹ ہو رہی ہوتی ہے اور کی جا رہی ہوتی ہے تو متفقہ رائے سے کی جاتی ہے، تمام ممبران کی اور تمام کمیٹیوں کی متفقہ رائے سے چاند کی سائٹنگ کو اناؤنس کیا جاتا ہے۔ اور ان کمیٹیوں کو بالکل ادراک بھی ہے کہ اگر ہم کوئی غلط فیصلہ دیں گے، کوئی غلط اناؤنسمنٹ کریں گے تو تمام 22 سے 23 کروڑ عوام کا جو وبال ہوگا وہ ہمارے گلے ہوگا۔ تو ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے چاند کو اناؤنس کیا جاتا ہے، چاند کی سائٹ کو اناؤنس کیا جاتا ہے۔ آپ اس کو کسی بھی زاویے سے اس کو غلط نہیں قرار دے سکتے۔ اب بات یہاں پہ آ کر ٹھہرتی ہے کہ بحیثیت پاکستانی ایک عام آدمی ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیونکہ کنٹروورسی تو سٹارٹ ہو چکی ہوتی ہے جیسے ہی چاند اناؤنس ہوتا ہے، چاند کی آپ کی سائٹ اناؤنس ہوتی ہے کہ جی چاند نظر آ گیا ہے اور کل سے پہلا روزہ ہوگا، تو ہمیں فکر پڑ جاتی ہے کہ یار یہ تو ہمیں تو یہ تھا کہ جی پرسوں نظر آئے گا، اور یہ وہ آپ کسی بھی ترقی یافتہ ملک میں چلے جائیں یا خلیج میں آپ چلے جائیں تو وہاں پہ جتنی بھی گورنمنٹ کے اناؤنسمنٹ ہوتی ہیں ان کو بڑی سیریسلی لیا جاتا ہے اور ان کو اڈاپٹ کیا جاتا ہے۔ تو بحیثیت ایک عام آدمی، عام پاکستانی، ہمیں اپنے اداروں کا احترام کرنا چاہیے، اپنے اداروں کی اناؤنسمنٹ اور ہدایات کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ انڈیویجولی اگر چند ایک لوگ ایسا کرنا چاہیں کہ جی نہیں ہم تو اس کو نہیں مانتے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اجتماعی طور پہ ہم نہ ہی اس فیصلے کو چیلنج کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہمیں کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کے ذہن میں یہ بھی ہونا چاہیے اگر یہ غلط اناؤنسمنٹ ہوئی ہے اور یہ غلط قرار دے رہے ہیں تو یہ ان کا وبال ان کے اوپر ہے۔ آپ کی نیت، آپ نے اپنی نیت کے حساب سے روزے رکھنے ہیں، آپ نے عید الفطر منانی ہے، اس کا جو بھی اگر کوئی غلط ہے تو ان کے گلے جائے گا، اور اگر وہ صحیح دیا گیا ہے تو آپ کو اس میں ذہنی سکون بھی حاصل ہوگا، بجائے یہ کہ آپ اس کو تنقید کی زد میں لائیں اور خود بھی شش و پنج میں مبتلا رہیں اور لوگوں کو بھی شش و پنج میں مبتلا رکھیں، اور یہ نہ ہو کہ آپ پھر رمضان کی اس بابرکت ساتوں سے محروم رہ جائیں، ایک روزہ بھی فرض کا رہ جائے تو دل میں ملال رہ جاتا ہے۔ اب کیونکہ ہمیں تو نہیں پتہ ہوتا نا، تو ہمیں یہی چاہیے کہ ہم اس قومی ادارے کا احترام کرتے ہوئے جو انہوں نے اناؤنسمنٹ کی ہے ہمیں اس کے اوپر عمل پیرا رہنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے ذہن کو کلیئر رکھنا چاہیے۔ کچھ بھی ہے جو بھی ہے ایک قومی ادارہ ہے اور وہ اپنی پوری ذمہ داری سے کوئی بھی اناؤنسمنٹ کر رہا ہے۔ تو امید ہے آپ کو میرا آج کا ولاگ لازمی پسند آیا ہوگا۔ آپ میرے چینل کو دیکھتے رہیں، اور میرے چینل کو اگر آپ نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن لازمی دبائیں۔ انٹل نیکسٹ ولاگ، اللہ حافظ۔